سمجھ رہا ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں وہ اللہ کا فرمان ہے، اور دوسرا غلط ہے، اور دوسرا بھی ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں اور جو میں کر رہا ہوں وہ اللہ کا فرمان ہے، دوسرا غلط ہے۔ مثال دوں آپ کو، اور یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو نفرتوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے یہ کافی ہے، اور بیٹھ کر حقائق کو ڈھونڈنے کا ماحول پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، بجائے ایک دوسرے پر تہمت تراشی کر کے اور ایک دوسرے کو القابات، برے برے ناموں سے پکار کر بجائے زندگی گزارنے کے قریب آنے کی طرف راستہ کھل سکتا ہے۔ اور وہ کیا؟ مثال دیتا ہوں۔ ایک مسلمان جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، کیوں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والا اس لیے ہاتھ کھولتا ہے کہ وہ کہتا ہے رسول اللہ نے ہاتھ باندھ کے پڑھی تھی، میں ہاتھ کھول کے پڑھوں گا۔ اگر کوئی یہ حرکت کرے اور کہے اللہ کے رسول نے جس طرح کیا تھا میں اس طرح نہیں کروں گا، اللہ کے رسول کے مقابلے میں میں کوئی کام کروں گا، وہ دین سے خارج ہو جائے گا، وہ منکر صریح قرآن ہو جائے گا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ایک جگہ فرمایا، کئی جگہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وہ کہے ہاتھ کھولنے ہیں تو کھول دو، کہے ہاتھ باندھنے ہیں تو باندھ لو، وہ کہے ہاتھ سر پہ رکھنے ہیں تو سر پہ رکھ لو، وہ کہے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، وہ کہے اب مسجد الحرام کی طرف منہ کرنا ہے ادھر رخ کر کے نماز پڑھو، اطاعت کرنی۔ لہذا کوئی ہاتھ باندھنے والا اور کوئی ہاتھ کھولنے والا اس نیت سے نہیں پڑھ سکتا اگر وہ مسلمان ہو، رسول پر ایمان رکھتا ہو کہ یہ ہاتھ کھولنے اور باندھنے والے دونوں رسول اللہ کے عاشق ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ دونوں تک جن طریقوں سے یہ علم پہنچا کہ ہاتھ کھولنے ہیں یا ہاتھ باندھنے ہیں، اس سے فرق پڑ گیا۔ ایک تک وہ خبر پہنچی، ایک تک یہ خبر پہنچی۔ تو بجائے اس پر زیادہ توجہ رکھنے کے اور پھر اس کی وجہ سے لڑائی کرنے کے کہ یہ ہاتھ باندھتا کیوں ہے اور وہ کہے کہ یہ ہاتھ کھولتا کیوں ہے، اگر اس کی جگہ تھوڑا سا گہرائی سے دیکھا جائے، حقیقت پسندی سے دیکھا جائے تو کیا نظر آئے گا؟ یہ اگر ہاتھ کھول رہا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیوں کھول رہا ہے، تو یہ بھی اسی رسول کا حکم سمجھ کے ہاتھ کھول رہا ہے، اور یہ اگر ہاتھ باندھ رہا ہے تو یہ بھی اسی رسول کا حکم سمجھ کے ہاتھ باندھ رہا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھنے کا انداز بدل جائے گا، الرجی ایک دوسرے سے جو ہوتی ہے ذرا کم ہو جائے گی، شیطان کے وسوسے اور اس کی ڈالی ہوئی نفرتیں بہت کمزور ہو جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ دونوں کہیں گے کہ ہمارا باپ، ہمارا روحانی باپ، اس امت کا باپ تو رسول اللہ ہے۔ تو پھر کیا سٹیپ لیا جائے گا کہ مل کے بیٹھا جائے اور دیکھا جائے کہ حقیقت کیا ہے؟ بالآخر ایک حقیقت ہے یا دونوں حقیقتیں؟ یہ پھر مل کے بیٹھا جائے گا، پھر عوام کے سامنے تقریروں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، قرآن کی خلاف ورزی کرنا، اے ایمان والو تم میں سے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ یہاں بھی یہ بات پہ غور کر لیجئے کہ جو مذاق اڑا رہا ہوتا ہے دوسرے کا، وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ میں بہتر ہوں، وہ کمتر ہے، تبھی تو مذاق اڑا رہا ہے۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے، اس بات کا یہ جواب نہ ذہن میں آئے کہ ہمارا مسلک تو برحق ہے لہذا دوسرے غلط ہے، ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ سے ہی کہہ رہا ہے قرآن، اے ایمان والو
تم نہ مذاق اڑانا کسی دوسری قوم کا، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ ایمان والوں سے ہی کہا جا رہا ہے، جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے اور قرآن کے اس خطاب کو اپنے لیے سمجھتا ہے، وہ مذاق نہیں اڑائے گا، اور جو سمجھتا ہے یہ ایمان والوں سے مراد کوئی اور ہے، وہ ویسے ہی پھر فارغ ہو گیا دین سے۔ جو یا ایھا الذین آمنو کا خطاب اپنے سے نہیں سمجھتا، کسی اور کے لیے سمجھتا ہے۔ ایمان والوں سے ہی کہا جا رہا ہے یہ گندی حرکت نہ کرنا، اس کا نتیجہ نفرتیں ہیں۔ خالق انسان، خالق نفسیات انسان تمہیں بتا رہا ہے۔ کتنے مزے لیتے ہیں ایک دوسرے کو مذاق اڑا کر، تمسخر کر کے، استہزاء کر کے۔ کبھی شلواروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی قمیضوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی ایک مسلک دوسرے مسلک، کن کن باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ قرآن نے تو تم دونوں کو منع کیا تھا۔ کس نے تمہیں یہ سکھایا ہے قرآن سے ہٹ کر؟ دونوں دعوے دار ہو نا، سب مسلک دعوے دار ہیں نا، قرآن کو مانتے ہیں، تو قرآن کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ایک یہ بڑا امت کا پرابلم ہے، رسول اللہ کو مانیں گے، رسول اللہ کی بات ماننے والی زندگیاں نظر نہیں آئیں گی۔ مولا علی کو مانیں گے، مولا علی کی بات ماننے والی زندگیاں بہت کم نظر آئیں گی۔ ان کو مانتے ہیں، ان کی ماننے والے بہت کم نظر آئیں گے۔ لہذا قرآن کو بہت مانتے ہیں، قرآن کی بات نہیں مانتے۔ کون مانے گا قرآن کی بات؟ جو دیکھے پہلے قرآن میں لکھا کیا ہوا، پڑھے گا تب عمل کرے گا۔ میں اپنی بات مکمل کر دوں۔ ہم علم کی تعریف، ڈیفینیشن آپ کو بتا رہے تھے۔ علم وہ نہیں ہے کہ جو میرے ذہن میں موجود ہے، ہو سکتا ہے وہ علم نہ ہو، غلط بات مجھ تک پہنچی، جس کو یہ بات سمجھ آ گئی اللہ کی رحمت ہو گئی اس پر، کہ جو کیونکہ قرآن نے اس خطرناک صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غلط راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا صحیح